السلام علیکم گریڈ 9th. ہاؤ آر یو آل؟ اٹس یور اسلامیت لیکچر. موضوعاتی مطالعے کے موضوع پڑھیں گے قرآن مجید. قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر اور شر، خیر بھلائی یعنی نیکی اور شر برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. تمام نبیوں نے انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. سابقہ آسمانی کتابیں مطلب تورات، زبور اور انجیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پہ نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں. اللہ کا ارشاد ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترجمہ: اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہیں اور اس کی محافظ و نگہبان ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے مہیمنون، مطلب کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات، عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال اور حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے. اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک انسان کی انفرادی ایک فرد کی زندگی اور ان کی اجتماعی یعنی کہ سارے دنیا گروہ میں جو لوگ رہتے ہیں، 2، 4، 6 جتنے بھی ہیں جو جمع ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں اجتماعی گروہ. معاشی حقوق و فرائض اور ان کے معاشی اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے. غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں یہ بات وضاحت سے بتا دی گئی ہے کہ جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. قرآن مجید کی حفاظت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. ہم دیکھتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. جو ہی آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور رہنمائی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا. مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور اسے یاد کر لیتے اور مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. اس عمل میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی شامل تھیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحالت یعنی کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ
اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوائیں۔ یہ تھا حفاظت۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے، ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کی تلاوت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ایک ایک حروف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں۔ فرسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا وہ آ جائے گا تعارف میں۔ سیکنڈ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا حفاظت کا، وہ حفاظت والا پورا ٹاپک آ جائے گا، اور تھرڈ کوسچن میں فضائل والا پورا ٹاپک آ جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔